صل على سيدنا محمد اللهم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 36ویں قسط میں. اس سے پہلے کی قسط میں آپ نے جانا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی محنتوں سے کس طرح مدینے میں اسلام پھیلتا رہا اور گھرانے کے گھرانے مسلمان ہوتے رہے. ادھر حج کا زمانہ قریب آ چکا تھا. مدینے کے لوگ مسلمان و غیر مسلم حج کے لیے رخت سفر باندھنے لگے اور سن 13 نبوی کو مدینے سے قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا. اس قافلے میں 70 سے زیادہ مسلمان شامل تھے اور یہ لوگ یعنی مسلمان ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے. پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقاتیں شروع کی اور آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو. آئیے اس میٹنگ کی تفصیلات انہی کی زبانی سنتے ہیں جو اس میٹنگ میں شریک تھے، کیونکہ اس میٹنگ میں بہت اہم فیصلہ لیا جانے والا ہے. ایسا فیصلہ جو دنیا کے دھارے کو موڑنے میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا تھا. چنانچہ اس میٹنگ میں موجود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حج کے لیے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی. ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ ابن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے. ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہمارے قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے. مگر ہم نے عبداللہ ابن حرام سے بات چیت کی اور کہا، اے ابو جابر، آپ ہمارے نزدیک ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں. ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ کہیں آپ مرنے کے بعد کل آنکھ کا ایندھن نہ بن جائیں. اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے. ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلوں سے سکڑ کر نکلتی ہے. یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے. ہماری کل تعداد 75 تھی. 73 مرد اور 2 عورتیں. ایک عمارہ نصیبہ بنت کعب تھی جو قبیلے بنو مازن سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسرے منیع اسماء بنت عمر تھی جن کا تعلق قبیلے بنو سلمہ سے تھا. ہم سب اس گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے. آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے. وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں. سب سے پہلے بات بھی انہی نے شروع کی. مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی. ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں
جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب، انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے ہیں، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنی شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنی شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیں اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر کہ چستی اور سستی یعنی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب تمہارے پاس میں آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ اہل وفد نے پوچھا، اس کا صلہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی خوشنودی اور تمہارے لیے جنت ہے۔ ناظرین، قصہ طویل ہے لیکن وقت ہو چلا ہے، یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں۔ بیعت عقبہ کی مزید تفصیلات کے لیے انتظار کریں اگلی جمعے کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی سیدنا محمد۔